آج ابھی نماز سے فارغ ہونے والے احباب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ ہماری سورہ انفال کی آیت نمبر 30 چل رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی 29 آیت نمبر 29، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کن بات اتار دیں گے، فیصلہ کن بات اتار دیں گے. میں اس کی تشریح انشاءاللہ پھر کرتا ہوں. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے. اب یہ ایک ایک آیت چلتے جاتے ہیں، کیونکہ آج میرا خیال رمضان کا ہمارا آخری درس ہوگا، اور کل تو جمعرات ہے، پھر جمعہ ہے. رمضان کا آخری درس ہے، اس میں جتنا ہو سکے اس درس کو ہم کھینچیں گے تھوڑا سا، تاکہ رمضان کی جاتے ہوئے برکتیں حاصل ہو جائیں. اب میرے دوستوں، پیچھے بات ہو رہی تھی کہ اے لوگو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرو، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اس سطح تک کرے کہ تقوی کی زندگی نصیب ہو جائے، یعنی اللہ کے ساتھ دوستی لگ جائے اس بندے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی صفت پیدا فرما دیں گے، اس کے دل میں ایک ایسا نور پیدا فرما دیں گے کہ اس کو حق اور باطل میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے. فرقان کیسے کہتے ہیں؟ فرق سے ہے، فرق، حق اور باطل میں فرق. اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک صفت ملے گی. اور جیسے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بدر کو بھی فرقان کہا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی فرقان کہہ رہے ہیں. بڑی بابرکت ذات ہے جس نے فرقان کو اپنے بندے پر، کیونکہ قرآن بھی کافر اور مسلمان میں جدا جدا فرق کر دیتا ہے، دونوں کو الگ الگ کر دیتا ہے. اور بدر کو اللہ نے قرآن میں فرقان اس لیے کہا
وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ بدر میں بھی اللہ نے حق اور باطل جدا جدا کر دیے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی سعادت تو یہ حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کیفیت عطا فرما دیں گے کہ حق اور باطل میں فرق ہو جائے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیں گے، گناہوں کا کفارہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر کے اس کو ایسی نیکیوں کی توفیق دیں گے جو اس کے گناہوں پہ غالب آ جائے۔ تیسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، تمہاری مغفرت فرما دیں۔ اور آخر پہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر تمہاری اللہ سے دوستی لگی تو صرف 3 چیزیں ملیں گی، بلکہ میں آخر پہ اعلان کرتا ہوں اللہ بڑے فضل والے ہیں، یعنی اللہ جب دینے پہ آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ دیں، اس سے بھی زیادہ دیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ آیت نمبر 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی جی اللہ کی نعمتوں میں سے اس واقعے کو بھی یاد کرے جس وقت کافر آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے، بری تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، او یخرجوک، یا آپ کو مکہ المکرمہ سے نکال دیں۔ کافر آپ کے بارے میں 3 مشورے کر رہے تھے کہ حضور کو قید کرو، یا حضور کو قتل کر دو، یا حضور کو بستی سے جلا وطن کر دو۔ وَيَمْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی کافر بھی تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کافر بری تدبیریں کر رہے تھے، اللہ ان کی تدبیر کے مقابلے میں تدبیر کر رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، نتیجے کے اعتبار سے یاد رکھنا کہ اللہ ہی بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ میرے دوستو ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ واقعہ سنیں گے نا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ کو قرآن کی آیت بھی سمجھ آئے۔ ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام مکہ المکرمہ میں قربانیاں دے دے کے تھک گئے، چکی کی طرح پس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کو ہجرت کا حکم دی۔ صحابہ تھوڑے تھوڑے کر کے مدینہ منورہ جانا شروع ہو گئے۔ انصار مدینہ والے مکہ المکرمہ آ کے میرے نبی سے ملاقات کرنا شروع کر دی۔ ان کو شک ہو گیا کہ لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی جانے والے، اور اگر اللہ کے نبی چلے گئے تو پھر تو کام خراب ہے، ہمیں ابھی سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ تو اس کے لیے یہ دار الندوہ میں میٹنگ اکٹھی ہوئی۔ دار الندوہ ابھی مکہ المکرمہ مسجد کے اندر آ گئے، اس وقت یہ بیت اللہ کے ساتھ تھا، یہاں کافر بیٹھ کے میٹنگیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ دار الندوہ یہ کافروں کی میٹنگ کی جگہ تھی، اسمبلی ہال تھا ان کا، اور مسلمانوں کا اسمبلی ہال تھا دار ارقم۔ اب یہ سنیں وہاں ان کا مشورہ کیسے ہوا۔ فرمایا عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ان نفر من قریش من اشراف کل قبیلۃ اجتمعوا لیدخلوا دار الندوہ، کہ قریش کے قبیلوں کے سردار جو تھے نا، ہر قبیلے کا سردار وہ دار الندوہ میں آیا کہ تاکہ مشورہ کرے۔ مشورہ کس کے بارے میں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فاعترضهم ابلیس فی صورت شیخ جلیل، جب مشورے کے لیے بیٹھے نا تو ابلیس شیطان ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں آیا۔ شیطان ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں آیا۔ فلما رأوہ، جب انہوں نے سرداروں نے اس بوڑھے بزرگ کو دیکھا، قالوا من انت، تو اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے؟ قال شیخ من نجد، کہنے لگا میں نجد کا شیخ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اچھا یہ ہمارے والا شیخ برادری مراد نہیں ہے، اس سے شیخ جو عرب بولتے ہیں اس سے مراد یہ اپنے بڑے معزز آدمی کو کہتے ہیں شیخ۔ تو فرمایا میں نجد کا ایک بزرگ ہوں۔ سمعت، میں نے سنا ہے، انکم اجتمعتم فاردت ان احذرکم،
کہ تم جو ہے آپس میں ایک میٹنگ کرنے والے ہو. میں نے کہا چلو میں بھی اس میں حاضری دے آتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی قیمتی رائے دوں کہ تمہیں اس سے فائدہ ہو جائے. انہوں نے کہا اچھا اجل آ جاؤ، ادخل داخل ہو جاؤ. یہ ان کے ساتھ گیا اور مشورہ شروع ہو گیا. انظروا فی شأن ھذا الرجل، کہ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان قریب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں. تو ان میں سب سے پہلے جس بندے نے مشورہ دیا نا، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لو، گرفتار کر لو. یہ ابھی پاس بیٹھا ہوا شیطان بھی سن رہے اور سارے سردار سن رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے؟ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لو، ان کو ایسے قید خانے میں ڈال دو کہ یہ پڑے پڑے وہیں فوت ہو جائے. جس طرح ان سے پہلے شعراء دنیا میں آئے اور وہ مر مرا کر چلے گئے، تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ زہیر اور نابغہ کی طرح یہ بھی ایک شاعر تھے جو دنیا میں چند وقت کے لیے آئے اور پھر چلے گئے. یہ کوئی قرآن کریم نہیں لے کے آئے. اچھا جب اس نے یہ مشورہ دیا نا، فَصَرَخَ عَدُوُّ اللَّهِ الشَّيْخَ النَّجْدِي، اللہ کا دشمن شیخ نجدی. شیخ نجدی جانتے ہیں نا، میں بار بار بتاؤں گا تو نہیں نا کہ اس سے شیطان مراد ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں شیخ نجدی سے کون مراد ہے؟ شیطان. آپ اندازہ کریں کہ شیطان کتنی محنت کرتا ہے. باقاعدہ بزرگ بن کے میرے نبی کی قتل والی محفل میں گیا ہے، اور جا کے نا اس نے مشورہ دیا کہ حضور کو قید کر دو. کہتے یہ واللہ ما ھذا لکم برائین، یہ کیسی بیوقوفوں والی بات کی ہے، تمہاری رائے درست نہیں ہے کہ حضور کو قید کر لو. تمہیں عقل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو اگر ہم نے قید کر لیا تو حضور کے صحابہ حضور کو قید خانے میں چھوڑ دیں؟ وہ تو اللہ کے نبی کے دیوانے، وہ تو تمہارے اوپر چڑھ دوڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں گے. یہ تو تھوڑی بہت تمہاری حکومت ہے، یہ بھی جاتی لگے. شیطان نے مشورہ ریجیکٹ کر دی، نے کہا یہ تمہاری رائے ٹھیک نہیں. اچھا ایک اور آدمی بولا، اس نے کہا ایسا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو. ہمیں ان سے پریشانی ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو جب یہ یہاں سے نکل جائیں گے تو ہماری ٹینشن ختم ہو جائے گی. وہ شیطان پھر بول پڑا، فقال الشیخ النجدی واللہ ما ھذا لکم برائین. شیخ نجدی کہنے لگا تمہاری یہ رائے بھی درست نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اب یہ اس کے الفاظ سننا، شیطان کے الفاظ عربی میں سنا رہا ہوں. کہتا ہے الم تروا حلاوت قولہ، الم تروا حلاوت قولہ، کیا تم نے حضور کی گفتگو کی شیرینی نہیں دیکھی؟ جو اتنی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، جن کی اتنی خوبصورت زبان ہے کہ جو کوئی بات کرتے ہیں تو دلوں کو کھینچ لیتے ہیں. اللہ کے بندو، اگر تم حضور کو یہاں سے نکالو گے تو حضور کی گفتگو سن کر پورا عرب مسلمان ہو جائے، پورا عرب مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ تمہارے مکہ پہ حملہ کریں اور تم سب کو نکال دیں. تم بیوقوفو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضور کو یہاں سے نکال دو، کوئی غور کرو. اچھا یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کافر تو سارے ہی تھے وہاں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے گٹ کافر بیٹھے ہوئے تھے. پشتو میں کہتے ہیں گٹ کافر، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ایک سب سے بڑا کافر جس کا میں اکثر نام لیتا رہتا ہوں، اور جس کو شیطان نے بھی کہا کہ کیا بات ہے، تو میرے سے بھی آگے نکل گئے، ایسی تو نے رائے دی ہے کہ میں بھی پیچھے رہ گیا ہوں. اب وہ کون ہے؟ فقال ابو جہل لعنت اللہ. تو کہا ابو جہل نے اللہ کی لعنت ہو اس پر. یہ حضرت ابن عباس اس پہ لعنت ڈال رہے ہیں. فقال ابو جہل لعنت اللہ. ابو جہل کہنے لگا میں آج تمہیں ایک ایسی رائے دوں گا کہ اس جیسی رائے تمہیں آج تک کسی نے نہ دی ہوگی. میں سب سے بہترین تمہیں رائے دیتا ہوں، تم ایسا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو.
اور جن سے ہمیں اختلاف ہے، جب تم ان کو قتل کر دو گے تو پھٹا ختم ہو جائے گا، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، ٹینشن کس بات کی؟ ہاں اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے بھائی تو بنو ہاشم والے ہمیں نہیں چھوڑیں، تو یہ ہم سے بدلہ لیں گے، تو اس کا بھی ایک میں حل بتاتا ہوں۔ ایسا کرو، ہر قبیلے کا ایک سردار لے لو، ساری تلواریں لے کے اکٹھے ہی حضور پہ حملہ کریں۔ جب یہ اکٹھے ہی حضور پہ حملہ کریں گے تو کس کس سے بدلہ لیں گے؟ سارا عرب، سارے خاندان ہیں، 8-10 خاندانوں کی مخالفت تو نہیں وہ لے سکیں، اور سارے مل کر تاوان بھگتیں گے۔ اگر ہمیں تاوان 100 اونٹ دینے پڑے تو سارے عرب مل کر 100 اونٹ دے دیں، کیا مشکل کام ہے؟ اچھا، جب اس نے یہ کہا نا تو وقال الشیخ النجدی ھذا واللہ الرأی، یہ ہے اللہ کی قسم سب سے بہترین رائے ابو جہل کی، جس نے کیا خوبصورت بات کی، القول ما قال الفتى، کیا کہنے ابو جہل کی جوانی کے جس نے ایسی خوبصورت بات کی، لا ارا غیرہ، میری بھی یہی رائے ہے جو ابو جہل کی رائے، میری بھی رائے۔ اندازہ کرے میرے دوستو، اللہ کی حفاظت فرمائے، ابو جہل کا گھر بالکل بیت اللہ میں، یہ بیت اللہ کے بالکل سامنے گھر تھا، میرے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، قرآن کا نزول تھا اس کے زمانے میں، پر اتنا بڑا شیطان بنا کہ شیطان بھی اس سے پیچھے رہ گئے۔ اور شیطان کیا کہہ رہے؟ جو حضرت صاحب کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ حضرت صاحب، یہ ہمارے پیر و مرشد جو کہہ رہے ہیں نا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، یعنی ابو جہل کو اس نے بھی پیر و مرشد تسلیم کیا ہے۔ تو بہرحال جب یہ ان کا طے ہوا اور ادھر، اب قرآن کیا کہہ رہے؟ دیکھو قرآن کتنا خوبصورت نقشہ کھینچ رہے، اے نبی جی اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ کے خلاف بیٹھ کے دارالندوہ میں میٹنگیں کر رہے تھے، ایک یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کو گرفتار کر لو، گرفتاری کے وارنٹ جاری کر کے ان کو گرفتار کرو، دوسرا کیا کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، دوسرا کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دو، اور تیسرا گروہ کیا کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو۔ ادھر اللہ فرما رہے ہیں ان کے یہ پلاننگیں چل رہی، مشورے ہو رہے، ادھر آسمانوں سے اللہ جل جلالہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے نبی کے خلاف بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں۔ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، جبرائیل نے جا کے کافروں کا سارا پلان میرے نبی کو بتا دی کہ اے نبی جی آج تو آپ کے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں کہ آپ کو قید کیا جائے، آپ کو نکال دیا جائے، آپ کو، اچھا اسی لیے یہ مشرکین مکہ کہتے تھے حضور ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں، ہمارے ایمان لانے میں نا یہ جبریل رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل سے تمہیں کیا رولا ہے بھائی؟ کہتے یہ جبریل کی ہمارے ساتھ دشمنی چلتی ہے، یہ ہماری شکایتیں لگاتا ہے آپ کو آ کے کل، اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دیجیے اے نبی سے ان لوگوں سے جو جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ تبھی یہ شکایتیں تھی نا، بیچاروں نے چھپ چھپا کے گھنٹہ لگا کے شیخ نجدی کو بٹھا کے مشورہ کیا، اور جبریل نے سارا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہاں یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ جب سارا بتایا نا، پھر آخر پہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی جی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آج یہاں اپنے گھر سے نکل پڑے ہجرت کے لیے، اور رات کے وقت یہ کافر آپ کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، آپ اپنے بستر پہ جناب علی المرتضیٰ کو لٹا دینا اور خود اللہ کے راستے میں آپ مدینہ منورہ کی طرف نکل چلنا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے، آپ جس گھر میں تھے نا، رات کے وقت نکلنے کا ارادہ، انہوں نے، کافروں نے گھر کے باہر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے کہ حضور نکلیں گے تو ابھی ہم حضور کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ چادر ہے، چادر لے کے تم لیٹ جاؤ، تمہاری ملاقات میرے ساتھ مدینہ منورہ میں ہو۔ اب ذرا تھوڑا سا سوچنا، یہاں تمہاری میری ملاقات کہاں ہوگی؟ مدینہ میں۔ باہر کون کھڑے ہوئے ہیں؟ تلواریں لے کے۔ آج مسلمانوں ہمارا یقین دیکھنا کس طرح کا ہے کہ باہر بندے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر ہے، جبری اور حضرت علی بھی اندر ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب کے علی میں مدینے پہنچ جاؤں گا اور تو مدینے میں میرے پاس آ جا۔ یعنی کتنا یقین۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ جب حضور نکل گئے اور صبح کے وقت تو بسترے پہ دیکھیں گے کہ حضور کے بستر پہ تو حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بدلہ لیں گے کہ نہیں لیں؟ کہ تو ہمیں دھوکہ دیتا رہا، ہم تو سمجھ رہے کہ یہاں حضور لیٹے ہوئے ہیں اور یہاں تو حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی لیٹ جا اور مدینہ منورہ میں تیری میری ملاقات ہوگی، تو میرے دوستو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی بہترین نیند آئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں سو رہا ہوں، کہاں سو رہا ہوں۔ یہ درس قرآن میں بیٹھ کے نیند تو ہر کسی کو آتی، لیکن جب تلوار سر پہ ہو تو پھر نیند آتی؟ پھر نیند نہیں آتی۔ یہاں بیٹھ کے تو بندہ کہتا ہے جی ماشاءاللہ درس قرآن میں سکینہ بہت نازل ہوتی ہے، سکون بڑا ملتا ہے۔ یہ جو درس قرآن میں ہمیں نیند والا سکون ملتا ہے نا، یہ بھی شیخ نجد کی طرف سے ہوتا ہے۔ مجھے تو اب زبردست اصطلاح مل گئی، اب میں بار بار شیطان نہیں کہا کروں گا، یہ کہا کروں گا شیخ نجد۔ شیخ نجد کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ سو جا سو جا سو جا۔ حدیث میں آتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو شیخ نجد تشریف لاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں سو جا سو جا علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، سو جا سو جا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اگر آنکھ کھل بھی جائے نا 5 منٹ تک، کہتا ابھی پورے 5 منٹ پڑے، پورے سو جا سو جا سو جا۔ وہ حدیث ہے علیک لیل طویل فرقد، اور دم کرتا ہے، پھوکے مارتا ہے، یہ کہہ کے نا کہتے ہیں علیک لیل طویل، سو جا سو جا۔ وہ سوتا رہتا ہے سوتا رہتا ہے، جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے اس کو کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو جانا، کتنا کہ سونا ہے تو نے۔ اور جب اٹھتا ہے اس کو کہتا ہو بہت برا ہوا تیرے ساتھ، تیری نماز چلی گئی، بہت برا ہوا تیرے ساتھ۔ ایسے ڈرامے کرتا ہے خبیث کہیں کا۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بہت بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، تمہارا جدی پشتی دشمن ہے، تمہارے دادا آدم علیہ السلام کو بھی اس وقت تک ہٹا نہیں جب تک جنت سے باہر لے کے نہیں آیا۔ تو میں اور تم کیا چیز ہو؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ اتنی دشمنی کی کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو میں کروں، مجھ سے اللہ نے سجدہ کروایا، میں نہیں کرتا، اور اللہ نے جنت سے نکال دیا، رہنے میں نے آدم علیہ السلام کو بھی نہیں دینا۔ اور دیکھ لو اس وقت سے دشمنی کرتا آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پہ لیٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کافر یوں کھڑے ہوئے تھے، میرے محبوب نے ایک مٹی ہاتھ میں، مٹی کی مٹھی لی ہاتھ میں، اور ان کے بیچ میں سے گزر گئے۔ اللہ نے ان کافروں کی آنکھوں کو ایسا اندھا کیا کہ حضور ان کے بیچ میں سے جا رہے ہیں، کسی اور ان کے سروں پہ مٹی بھی ڈالتے جا رہے ہیں، یوں مٹی ڈالتے 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 اللہ کے محبوب نکل گئے، اور یہ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ حضور بستر سے اٹھیں گے تو اٹھتے ہی قتل کر دیں گے۔ ان میں سے پھر ایک کافر نے آواز لگائی، ہو پاگلو کس کے لیے کھڑے ہو؟ کہتے حضور کو قتل کرنا ہے۔ کہتے بے وقوفو، حضور تو ابھی تمہارے بیچ میں سے نکل گئے۔ کہتے نہیں نہیں، اگر حضور بیچ میں سے جاتے تو ہمیں تو پتہ چلتا، ہم نے تو نہیں دیکھے۔ کہتے جاؤ جا کے دیکھو۔ دیکھتے رہے، اچھا کافر تھے، کافر، یہاں ایک نقطہ غور کریں، کافر تھے پر کچھ حیا رکھتے تھے، حیا۔
حیا کیا تھے؟ وہاں کوئی بہت بڑے بڑے قلعے تھوڑی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے، اگر تو قتل کرنا ہوتا تو گھر سے نکال لاتے۔ لیکن عرب دشمن کے گھر میں بھی داخل ہونا گوارا نہیں کرتے، جس کو حیا کے خلاف سمجھتے تھے۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، لوگ جو ہیں کسی کے گھر کی دیواریں کود جانا، پھلانگ جانا، اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ یہ ہمارے پتنگ باز جو ہیں، یہ ہمارے پتنگ باز، ان کا جو جی چاہے جن کی مرضی چھتوں پہ پہنچ جائے، ان کو کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ یہ شیخ نجد کو بھی کراس کر جاتے ہیں۔ اس لیے پتنگ بازی کے اندر ابھی دیکھو نا، یہ لاہور میں بسنت ہوئی، اور جو ہے جی ایک تہوار ہے، تہوار کے نام پر جو انہوں نے ایک کام کیا الٹا، اس میں دیکھ لو لاکھوں کی چھتیں خریدی گئی۔ اب اس چھت پہ کھڑ کے کوئی صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی، اس چھت پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس چھتوں پہ عورتیں، بچیاں، بچے، ڈیک چل رہے ہیں، میوزک، موسیقی چل رہی، اور بے حیائی کا طوفان چل رہا ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر کی طرف نگاہ ڈالے تو تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ جو تمہارے گھر کے اندر داخل ہو، تمہیں یہ حق حاصل ہے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو، اس لیے کہ جہاں بندے کی نظر چلی گئی، بندہ چلا گیا، فرق تو کوئی بھی نہیں۔ نظر چلی گئی، بندہ چلا گیا تو کوئی فرق ہے؟ اس نے تو دیکھ لیے سارے نظارے بیٹھ کے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ کافر بھی ان چیزوں کا حیا کرتے تھے۔ عرب باہر انتظار کیا، گھر کے اندر نہیں گئے۔ صبح کو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بستر سے اٹھ کے آئے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ حضور تو نکل گئے۔ اب ان کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ ہم تو چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، پھر یہ نشانات کے پیچھے چلتے چلتے غار ثور میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے تھے نا، یہ ایسے خطرناک پیڑو تھے کہ پاؤں کی جو ہے نا نشانوں کے اوپر چلتے چلتے اندازہ کریں کہاں جبل ثور ہے، زمین پہ نہیں ہے۔ چڑھتے چڑھتے 8-10 دفعہ سانس لینا پڑتا ہے، بوتل پانی کی ہاتھ میں لے کے چڑھو نا، اور صبح صبح چڑھو تو کوئی 8-10 دفعہ کوئی سانس لے کے چنگا تگڑا جوان آدمی وہ پھر غار ثور پہ پہنچتا ہے۔ میرے خیال میں کم از کم 2 گھنٹے تو جانے کو لگتے ہوں۔ میں اللہ کے فضل سے 2 دفعہ غار ثور پہ گیا ہوں، یوں اوپر، اور اس غار میں بھی میں گیا ہوں اللہ کے فضل سے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا، اور 3 دن میرے نبی وہاں ٹھہرے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تھے۔ یہ یوں بیٹھے ہوئے، کافر وہاں پہنچ گئے۔ میں ان کی عقل پہ حیران ہوں یار، حالانکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حضور نے مدینے جانا ہے، یہ مدینہ منورہ کا راستہ نہیں، مدینہ منورہ کا راستہ بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہے، اور یہ بالکل اس کی مخالف سمت میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اس لیے چنا تھا کہ تاکہ کافر اگر تلاش کرنے کے لیے بھی جائیں تو ادھر جائیں، ادھر نہ آئیں۔ لیکن انہوں نے پاؤں کے نشانات سے ادھر نہیں گئے، ادھر ہی گئے، اور اللہ تعالیٰ اصل میں چیک کروانا چاہتے تھے نا۔ جب اوپر بالکل پہنچ گئے نا پہاڑی کے اوپر غار ثور پہ، تو اب اللہ کرے میں آپ کو تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہوں سمجھ آئے۔ یہ غار جب اس کے یہ پہاڑ کی چوٹی بالکل چوٹی پہ جا کر نا، اس میں اس طرح ایک سوراخ ہے، ایسے اس میں سے بندہ سیدھا نہیں جا سکتا، ایسے ٹیڑھا ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ اور وہ غار اس طرح کی ہے کہ اس میں اگر بندہ کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، صحیح طرح یوں بیٹھنا چاہے تو جب آدمی یوں بیٹھتا ہے نا، جو میرے جتنی ہائٹ والا بندہ ہو تو اس کا یہ سر جو ہے نا وہ اوپر چھت کو لگتا ہے۔ اس غار میں ایک آدمی کے لیٹنے کی جگہ، ایک کے بیٹھنے کی جگہ،
اس جگہ پہ، اور پھر اس کی دوسری سمت یہ ختم ہوتی ہے تو ایک جو سوراخ ہے اس سے آدمی باہر نکل جاتا ہے اس سوراخ میں سے۔ اچھا وہ سوراخ اس ٹائپ کا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے بندے کو باہر والے نظر آتے ہیں، باہر والے کو اندر والے نظر نہیں آتے۔ یہ کافر اس کی چھت پہ پہنچ گئے، غار ثور کی چھت پہ، اور جب یہ چھت پہ یوں پہنچے نا، ایسے چھت پہ یوں کھڑے ہوئے تھے، اور نیچے حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی ہم تو گئے، کافر بالکل سر پہ آ گیا ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری اور حضور نے فرمایا ابوبکر غم نہ کر، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ اچھا انہوں نے کیا دیکھا؟ یہ دیکھو یہاں بھی ہے، کہنے لگے اس غار میں جا کے چیک کرتے ہیں۔ پھر جب وہ غار میں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ غار کے دروازے پہ نا، آپ یہ ہمارے گھروں میں جالے لگتے ہیں نا، ایک دن میں لگتے ہیں یا کوئی وقت لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس غار پہ اسی وقت مکڑی نے جالا بنا دیا۔ وہ کہنے لگے بھئی غار کا چھوٹا سا منہ ہے، اس پہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی اس کے بیچ میں سے گزرتا تو جالا تو ٹوٹتا، جالا نہیں ٹوٹا، اس کا مطلب اس میں کوئی نہیں گیا، اس میں دیکھنا فضول ہے، رہنے دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اور وہ وہاں پہاڑی کے اوپر سے واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور آپ نے 3 راتیں غار میں قیام کیا۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھیں، ہمارا درس یہاں سمیٹ دیتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، اگلی آیتوں کا انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر درس دیں گے۔ فرمایا اے نبی جی یاد کیجئے اس وقت کو جب کافر آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، آپ کے خلاف مشورے کر رہے تھے، لیثبتوک کہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر ڈالیں، او یخرجوک یا آپ کو مکہ المکرمہ سے نکال دیں۔ یہ سارے مشورے کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ کافر اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ آسمانوں سے اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تدبیر کس کی غالب آتی ہے؟ بہتر کون ہے؟ میرے دوستو آج کی دنیا میں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ ساری دنیا کا کفر آج جتنی مرضی مسلمانوں کے خلاف پلاننگیں کر لے، جتنی مرضی مسلمانوں کے خلاف ٹیکنالوجی بنا کر آپس کا گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹانے کا فیصلہ کر لیں، میں اس دنیا کفر کو بتانا چاہتا ہوں کہ کان کھول کے سن لو، ایک تدبیریں تم کر رہے ہو، ایک تدبیر اللہ کر رہے ہیں، غالب اللہ کی تدبیر آئے گی۔ ابھی جو فی الحال اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلمانوں کا اعمال نامہ درست نہیں ہے۔ جس دن انشاءاللہ ہمارا اعمال نامہ ایسا بن گیا کہ اللہ کے ساتھ ہماری دوستی لگ گئی تو تمہاری ساری تدبیریں، تمہاری پلاننگیں، تمہارے ٹیکنالوجی اور تمہارے یہ ایٹم بم، یہ سارے کے سارے اللہ نے پلٹا پلٹا کے تمہیں پہ مارنے، اور انشاءاللہ یہ وقت آئے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور ان کافروں کی چالوں سے، مکاریوں سے، دجل سے، فریب سے اور ان کی بری تدبیروں سے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔